كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاد بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ادب سکھاتے ہیں. قصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جب لوگ کھو گئے، جب لوگ اس کے اندر باتیں کرنے لگے اور جو واقعہ پیش آیا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو یہ چاہیے تھا، مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جب ایسا بات سنیں تم اپنے مومن بھائی اور مومن بہن کے بارے میں اچھا گمان کریں. کیونکہ یہ نہیں کہ جو سنا تو آگے کہنا شروع کر دیا تو اچھا گمان کرتے، تم کہتے یہ ہو نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے، بیوی بات ہے، نبی علیہ السلام بیوی ہے، زوجہ ہے. تو اس سے ہمیں ہدایت ملی کہ اگر بعض لوگ کسی پر تہمت لگائیں تو تم ان میں شریک نہ ہو جاؤ، بلکہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. بھی مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین والے، ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، یعنی اچھا گمان کرنا چاہیے. اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان نہ کرو. اور اس لیے لفظ انفسہم یعنی اپنے نفسوں کے بارے میں، یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ جب آپ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو دوسرے بھی تمہارے بارے میں اچھا گمان کریں. تو دراصل یہ انسان دوسروں کا تحفظ نہیں کر رہا بلکہ اپنی ذات کا بھی تحفظ کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لولا مانا حتیٰ، کیوں ایسا نہ کیا؟ اس سمیعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، ذالک الکلام الذی رمیت بہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، جب بی بی عائشہ امہات المؤمنین پہ تہمت لگی، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا، اے قاتل ذالک الکلام علی انفسہم. ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اپنے نفسوں پہ گمان کرتے کہ بھئی اگر ایسا برا کام ہم نہیں کر سکتے تو نبی کی بیوی ایسے کام کیسے کر سکتی ہے. پر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِمْ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَىٰ بِالْصَوَابِ مِنْهُ وَطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ وَالْأَحْرَىٰ. اگر یہ عام مومن اور مومنہ عورت بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتے تو جو نبی کی بیوی ہے امہات المؤمنین ہے، جو صدیقہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا ہے، تو وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ وقت قیل ان فی ابی ایوب خالد زید الانصاری، حضرت ابی ایوب یہ کلیت ہے، ان کا نام تھا خالد بن زید الانصاری. یہ میزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا سب سے پہلے مدینہ منورہ سے ہی بیت ان کے گھر میں کیا کرے، اور وہ کی عمل ہے خداوندی سے تھا کہ وہیں آ کر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھ گئے. تو مانا ہے کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ حضور اسی کا کہنا تھا. تو یہ وہ شان والے صاحب حضرت ابی ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہما كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار النبي بعد رجال بن النجار أن أبا أيوب خالد الأنصاري قالت له امرأة أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها
کہ حضرت ابو ایوب کی بیوی نے آپ کے شوہر سے کہا کہ ابھی ایوب کیا تم نے سنا ہے کہ لوگ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال نعم وذلك الكذب، ہم نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے اور یہ جھوٹ ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ اقل فائدت ذلك يا ام ایوب قال والله ما كنت افره قال فائدت الله خير منه۔ اس کے بعد حضرت ابی ایوب نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہ کیا اگر ایسے حالات میں تم علیحدہ ہوتی اکیلی ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کرتی؟ انہوں نے کہا لا افعل، کہا واللہ عائشہ خیر منک، خدا کی قسم اگر تم اس بات کو برا سمجھتی ہو تو عائشہ تم سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ عائشہ کیسے یہ بات کہہ سکتی؟ قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال في أهل الكذب، کہ جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اہل عفت کے بارے میں فرمایا ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وذلك حسان وصحاب الذين قالوا ما قالوا۔ حضرت حسان اور حضرت افسان کے ساتھی جو بیچارے کہہ بیٹھے اس بات میں آ گئے۔ ثم قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، اس سے مراد حضرت ابو ایوب اور حضرت ابی ایوب کی بیوی ہے۔ ویسے معنی یہ ہے کہ ہر مومن کا یہ قاعدہ ہو کہ جب ایسی بات سنے تو دوسرے بھائی کے بارے میں اچھا گمان کرے، کہ بعض اوقات بہت چوکھے خیال سے بھی بندے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ اچھا بعض اوقات بالکل اتفاق بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ آدمی نہیں چاہتا لیکن ایک اجنبی عورت اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی تو اب دیکھنے والا کیا دیکھو جی کس کے ساتھ کھڑی ہے، کون کھڑی ہے، کیوں کھڑی ہے، تو ایسے برے گمان نہیں کرنے چاہیے۔ وقال محمد بن عبد الواقفی قال حدثني ابن ابي حبيب عن داود بن الحسين بن سفيان عن افتح قول ابي ايوب ان ام ايوب قال لابي ايوب لا تسمع ما يقول الناس في عائشہ۔ مولا ابی ایوب فرماتے ہیں کہ بیوی نے اپنے شوہر حضرت ابی ایوب سے فرمایا کہ ابی ایوب کا تم نے سنا ہے کہ لوگ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال بلا، انہوں نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ وذلك الكذب، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، بی بی عائشہ پاک ہے، نبی کا گھرانہ پاک ہے۔ اب قلت یا ام ایوب فاعلۃ ذلک، اپنی بیوی سے فرمایا کیا تم اگر ایسے حالات ہوتے کیا تم بھی گناہ کرتے تھی؟ انہوں نے کہا قالت لا واللہ، خدا کی قسم میں کبھی غلطی نہ کرتی۔ قال فعائشہ واللہ خیر منک، لیکن بی بی عائشہ خدا کی قسم تم سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم اس بات کو برا سمجھ رہی ہے تو بی بی عائشہ نے کیسے قبول کر دیا؟ اللہ فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك، قرآن اترا تہمت لگانے والوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا اور جن لوگوں نے اچھا گمان کیا ان کا بھی ذکر فرمایا۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، یعنی بھائی کچھ بات کہتے ہیں کہ یہ کلمات ابھی ایوب کے ہیں، اور بات فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے مومن صحابہ جو تھے انہوں نے جب سنا تو نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا جھوٹی بات۔ وقوله تبارك وتعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنات اللہ ظن الخير إنه أحده وأولى به، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، اور پھر بی بی عائشہ سے بڑی مومنہ کون ہوگی، بڑی شان والی کون ہوگی؟ لازم تھا مسلمانوں کو کہ کبھی زبان سے ایسی غلط بات نہ نکالتے۔ آزاد اللہ بالبات میں وقالوا بألسنتهم، یعنی دل میں بھی اچھا گمان رکھتے اور زبان سے بھی کہتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے نا جیسے سنا تھا فوراً توقید کرتے تھے تو آگے دشمن کو بات پڑھانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا جی، تو وہ ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس ایک ذمہ دار تھا، پرانی بات ہے، اس کے پاس ایک بندہ آیا بڑا خوش آمدید قسم کا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے جناب بات کرنی ہے، ان کا بتائیں کیا بات؟
انہوں نے کہا جی میں آج فلاں بندے کی مجلس میں بیٹھا تھا اتفاق سے، تو اس نے آپ کے بارے میں ایسی گندی باتیں کی، یہ تہمت لگائی، یہ تہمت لگائی، یہ گل کی، یہ گل۔ وہ دیندار جو تھا نا، سمجھدار آدمی تھا، اسے نوکروں سے کہا کہ پہلے تو پکڑ کر اس کو لگاؤ نا 5-10 چکر۔ نے کہا جناب میں نے تو آپ کو بتایا، نے کہا اس نے تو پتہ نہیں مجھے گالی کی ہو نہ کی ہو، تم نے تو مجھے منہ پہ بیٹھ کے گالی کی، تم جو مجھے نقل کر رہے ہو گالی، تم تو گالیاں دے رہے ہو نا جو میں خود سن رہا ہوں۔ اس کے بعد بچا رہے کوئی آدمی اس کو جا کے کسی کی منافقت کرے یا خوشامد کرے، بات ختم۔ ایسا کسی نے چلے دی۔ انہوں نے کہا میرے دشمن نے پتہ نہیں گالی دی ہے یا نہیں، لیکن تم تو بس بس مجھے منہ پہ دے رہے ہو، تو سب سے بڑے مجرم تو تم ہو۔ اس لیے شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان کے بارے میں بری بات کرے تو تم فوراً اس کی تردید کرو۔ مومن کے بارے میں دل میں بھی اچھا گمان رکھو اور زبان سے بھی کہو کہ نہیں یہ بات نہیں۔ وقالوا بألسنتهم، اور زبان سے کیوں نہ کہا غائب مبین، یعنی کذب ظاہر، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ علی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ الذی بطلت ریبۃ والصادق ان مجيء من راكبة جهرة على راحلة صفان بالمؤثر في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا سا غور کر لیتے تو یہ واقعہ تو چوری کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ چوری ہوتی، گناہ ہوتا، تو بیوی اس کے ساتھ بیٹھ کے سارے کے سامنے آ جاتی، بھی تو اس کے اونٹ پہ سوار ہوتے۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، تمام لشکر دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے بیوی آ رہی ہے، تو جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ چھپتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعہ ویسے بھی عقل میں آنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور پاک کی موجود ہے وَلَوْ كَانَ هَٰذَا الْأَمْرُ فِيهِ رِيبَةٌ، اگر اس کام کے اندر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تھی، لم يكن هذا جهرة، کھلا تو نہ ہوتا، وَلَا كَانَا يَسْتِمَانِ عَلَىٰ مِثْلِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، اور کبھی وہ جرأت نہ کرتے حضرت صفوان کے بیوی کو لے کے سارے لشکر کے سامنے آ جائیں۔ وَكَانَ هَٰذَا يَكُونُ لَهُ قَدْرًا خَفِيًّا مَسْتُورًا، اگر نعوذ باللہ ایسا واقعہ ہوتا تو چپکے سے ہوتا، چوری سے ہوتا۔ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ مِمَّا رَمَوْا بِهِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الْكِذْبُ الْبُهْتُ وَالْقَوْلُ الزُّورُ، تو یہ واقعہ ابھی دلالت کر رہا ہے کہ جو کچھ مخالفوں نے کہا وہ بالکل کھلا جھوٹ ہے۔ مَرَّعُونَةَ الْفَاحِشَةَ الْفَاجِرَةَ، یہ دشمنوں کی رعونت ہے، یہ دشمنوں کا انکار منکر کام ہے۔ وَالصَّفَقَةُ الْخَاسِرَةُ، یہ ان کی ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی لولا جاءوا علیہ علی ما قالوہ، اچھا جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے تو حکم تو ان کو لے آؤ چار گواہ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يشهدوا النصيحة بما جاءوا به فإذا لم يأتوا بالشهداء، اور اگر وہ چار گواہ نہ لائیں فأولئك عند الله هم الكاذبون، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹے بھی ہیں، فاجر بھی ہیں کہ تہمت لگائی اور گواہ کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ لفظ ہے عند اللہ، آگے مفسر نے فرمایا فی حکم اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً یہ بیوی عائشہ کا واقعہ تو جھوٹ تھا، لیکن خدا نہ کرے کوئی بندہ اپنی بیوی سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور گواہ نہ ہوں تو وہ تو اللہ کے ہاتھ جھوٹا نہیں ہے نا، وہ تو ہے تو سچا لیکن گواہ نہیں، تو عند اللہ، اللہ کے ہاں جھوٹا کیسے ہوگا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں عند اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، حکم یہی ہے کہ یا تم زبان نہ کھولو یا چار گواہ لاؤ، نہیں لاتے ہو تو تم جھوٹے تصور ہوگی اور حد قصد۔ اس لیے فرماتے ہیں اولئک عند اللہ هم الكاذبون، ان باللہ کاذبون فاسقون، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائفون في شأن عائشة بأن كفت توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا فأنصيبكم الاستدار اللہ تعالی اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی جو بی بی عائشہ کے اندر تہمت لگانے کا تمہیں شامل ہو گئے. یہ بھی تو رحمت ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر دی، اللہ نے تو کہنے والوں کو توفیق توبہ بھی دے دی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، ورنہ ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب. لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ جس قصے میں تم پڑ گئے کبھی عفق عائشہ میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوتا. وَهَذَا فِي مَنْ عِنْدَهُ ایمان يَقُلُ الْخَبِيَّةُ توبہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان والے تھے اور جو غلطی تو کر بیٹھے لیکن پھر توبہ کرتی. كمصطح وحصان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، یہ مومن تھے بیچارے پکے، لیکن بس لوگوں کی باتوں میں آ کے یہ بھی کہہ گئے. کم حضرت نساء حضرت حسان بی حمنہ وهذا فما من خاض فيه من المنافقين، اور جو لوگ منافق تھے جو دشمن اسلام تھے، دشمن محمد مصطفیٰ تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رہو جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی فَلَيْسَ أُولَٰئِكَ مُرَادِينَ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ، اس سے وہ اس آیت سے مراد نہیں ہے لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا وما لا يعادل. ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے منافق ہیں، پہلے کافر ہیں، پہلے جہنمی. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بأصل التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجه عليه. اسی طرح مفسر بتاتے ہیں جو بھی گناہ کا کام ہوگا تو اگر کوئی فعل معین ہے تو معنی یہ ہے کہ جس نے توبہ نہ کی اس کے لیے عذاب ہے. اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو گناہ معاف ہو جائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ قَالَ وَلِيَرْضِي بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ يقول حضرت سيد بن فلان وقال فلان وكذا وذكر بعض كذا وكذا ذَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی سنی ہوئی باتیں کر رہے ہو کہ میں نے سنا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا. یہ بات ہے کہ نبی کے گھرانے میں بات ہو اور کس سے کہانیوں کی طرح کرتے پھرو. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكرهها كذلك وتقول هو من ملك اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه. من یہ ہے تلقونا کا کہ جو اپنی زبان پہ جھوٹ کو چڑھا لے. تقول العرب ولك فلان في السير إذا استمر فيه، اگر کوئی آدمی ہر وقت سفر میں رہے تو کہتے ہیں وَلَكَ فِي السَّيْرِ وَالْقِرَاءَةُ الْأُولَىٰ أَشْهَرُ وَعَلَيْهَا الْجَمْهُورُ. لیکن پہلی قراءت ہے نا تشدید کے ساتھ تَلَقَّوْنَهُ وہ راضی ہے. ولكن الثانية وروية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول هي ولك القول. قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. وہ فرماتے ہیں کہ بھی عائشہ بھی دن لیکن جمہور کی قرأت جو ہے وہ زیادہ راضی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اے تقولون ما لا تعلمون، ایسی باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں. ثم قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کے بارے میں ایسے باتیں کرو کہ دیکھو معمولی بات، یہ تو بہت بڑی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں کہنے والوں کے لیے بڑا عذاب رکھا. اے تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا. تو سمجھتے ہو کہ بڑی آسان بات ہے
ولو لم تكن زوجة النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان حيا، اگر یہ حضور کی بیوی بھی نہ ہوتی، کسی عام مومنہ عورت پہ بھی تہمت لگانا بڑا گناہ ہے، اور پھر جس پہ تہمت لگائی جائے وہ امہات المؤمنین ہو، وہ مومنین کی ماں ہو اور بیوی ہو محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کیف وہی زوجۃ النبی الأمی خاتم الانبیاء، اور یہ تو وہ بیوی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، سید المرسلین کی زوجہ ہے۔ عظیم عند اللہ یقال فی زوجۃ نبیہ ورسولہ ما قال، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس کے پیغمبر امام الانبیاء کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں۔ فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقال، لہذا اللہ کی خیرت اس میں جوش میں آئی، فهو سبحانہ وتعالی لا يبتلى زوج من الانبیاء ذلك حاشا وکلا، اللہ کی شان بلند و بالا ہے کہ نبی کے گھر میں ایسی بیوی رکھے جو گناہگار ہو۔ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا فِي سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْأَنبِيَاءِ، اللہ نے کسی نبی کے گھر میں بھی کوئی گناہگار عورت نہیں رکھی، اور پھر یہ نبی تو امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہیں، اور زوج سید الانبیاء النساء کے الدنیا والآخرہ، ولہذا قال تعالی وتعذبونه هينا وهو عند الله عليم، وفي الصحيحين ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ بها بالنار أبعد مما بين السماء والأرض۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کے غضب کا ذریعہ بن کے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے، اور اتنا نیچے گراتا ہے جیسے آسمان و زمین کی بلندی ہے۔ اور فی روایت اللہ يلقي لها بالا، اور بعض بندے ایسے ہوتی ہیں کہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتے ہیں اور اس کا پھر کوئی خیال نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کہا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک جہنم سے بچائے، اور اللہ ہر غلط کام سے بچائے، اور اللہ ہر صحیح کام کی توفیق دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم میقات پہ آئے ہیں اور صرف وضو کر کے احرام باندھ کے نیت کر لیں، بالکل جائز۔ ایک بات یاد رکھیں کہ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت، یعنی اگر اللہ موقع دے تو غسل کرو، بدن پہ خوشبو لگاؤ، دو چادریں اچھی احرام کی صاف ستھری پہنو، 2 رکعت پڑھو، لبیک اللہ لبیک کر کے نیت کرو۔ اچھا پہلے موقع ہے تو حجامت کر لو، اپنے بدن کے بال صاف کر لو، تاکہ بالکل بندہ پاک اور صاف اور طاہر ہو کر اللہ کے دروازے میں جائے، مرد ہے یا عورت۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ نے احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم حج پہ آ رہے ہو یا عمرے پہ آ رہے ہو، احرام باندھنے سے پہلے اگر اللہ نے جگہ دی ہے، میاں بیوی ہے، تو اس کا ملنا بھی سنت کہ وہ احرام باندھنے سے پہلے میاں بیوی ملیں، دونوں غسل کریں، تاکہ دونوں کے دماغ میں بھی برا خیال نہ آئے۔ جب آدمی حلال کی روٹی کھا لے، گھر سے روٹی کھائے تو پھر آگے کلا زردہ بھی کو نہیں کھائے، بھوکھا ہو تو ہر طرح منہ مارے گا۔ بھوکھا آدمی جو ہے نا وہ تو پھر حلال حرام نہیں دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اچھا اگر غسل کا موقع نہیں ہے، ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، جہاز میں تھوڑا سا وقت ہے، جلدی جلدی وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، السلام علیکم۔ اچھا وضو کا وقت بھی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، بندہ جہاز میں سوار ہو گیا، جہاز کا حمام ہے گندا ہے، خراب ہو گیا، پانی گندا بھرا ہوا ہے، اب کیا کرے؟ نہ وضو کرے، کچھ نہ کرے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ لے اور بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، عمرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ وضو کرے، نہ نفل پڑھے، نہ غسل کرے، کچھ بھی نہ کرے، وہی سین پہ بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ کے لبیک اللہ۔ اچھا عورتوں کے لیے احرام ہے نہیں، وہ تو جیسے بیٹھی ہوئی ہیں وہی لبیک اللہم لبیک اللہ۔ یہ جو رومال باندھتی ہے یہ تو بے وقوفی ہے، کوئی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔
اور بعض عورتیں تو یہ سمجھ لیتی ہیں جاہلیت کی وجہ سے کہ یہ رومال کھل گیا تو ہائے احرام کھل گیا، اور یہ رومال باندھنے کا حکم کھل گیا۔ اچھا، بعض ایسی جاہل ہیں کہ رومال باندھ کے پھر وضو کرے تو اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، نعوذ باللہ، نماز ہی نہ ہو۔ عورت کے لیے کوئی پٹی وٹی نہیں باندھنی، کوئی پی کیپ نہیں پہننی، کوئی ٹوپیاں نہیں چڑھانی، کوئی رومال، جو کپڑے میں بیٹھی ہے بس وہی احرام ہے۔ ایک مریض آدمی ہے جو وضو کرتا ہے تو وضو زیادہ دیر نہیں رہتا، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو گئی، کوئی اور تکلیف ہو گئی، پیشاب کا قطرہ نکل گیا۔ ایسے آدمی کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے میاں وضو کر۔ کیا مانا؟ مغرب کا وقت آ گیا، وضو کر لے۔ اب وہ مغرب کی نماز پڑھے، طواف کرے، نفل پڑھے، وضو ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے۔ پھر جب عشاء کی اذان ہو تو عشاء کے لیے دوبارہ وضو۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم احرام کی چادریں لے جائیں اور اس کو اپنے کفن میں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں اور نہ کوئی حدیث قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہو کہ اپنے احرام کی چادریں لے جاتے ہوں اور اس کا کفن بناتے ہوں۔ ایسی چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عمل صحابہ میں۔ لیکن اگر کسی نے رکھ لیا چادریں ہیں تو بھائی کفن کے کام لگاؤ یا زندگی کے کام لگاؤ۔ باقی چادروں سے کوئی نہیں بخشا جاتا ہے۔ ایک بات یاد ہے، چادریں احرام کی باندھو یا غلاف کعبہ لے لو نا، اسی میں کفن دے دو تو رام چندر اندر ہو تو بخشا نہیں جائے گا۔ ایک بات، ہمیں بخشا جائے گا توحید پر۔ اگر عقیدہ توحید ہے، کفن نہ بھی ڈالو، جب درندوں کے آگے ڈال تو اللہ کے ہاں جنت میں جائے۔ اور اگر مشرک ہے، قبر پرست ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھانے والا ہے، لاکھ کعبے کے خلاف میں دفناؤ نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب دیا جائے، بالکل دیا جائے، کوئی منع نہیں، لیکن گھر والے پڑھیں، دوست پڑھیں۔ یہ جو آپ نے قرآن خانیوں کی مجلسیں بنا رکھی ہیں یہ بھی جائے کہ مرنے والا مر گیا ہے، قرآن بھی کرائے پہ پڑھوانا ہے مولویوں کو بلا کر، یہ خال نصف بدعت ہے۔ اگر تمہیں اس سے ہمدردی ہے گھر میں بیٹھو پڑھو، تم پڑھو، گھر والوں سے کہو پڑھیں، اس کی بیٹی پڑھے، بیوی پڑھے، بچے پڑھیں، بہنیں پڑھیں، رشتے دار پڑھیں، جب دعا کریں اللہ اس کا ثواب تو بالکل ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مر گیا ہے، اس کا عمرہ ہے، حج ہے، بالکل انشاءاللہ ادا ہوگا، ثواب ملے گا۔ اگر ایک آدمی جدے میں رہتا ہے، وہ مدینے منورہ گیا، مدینے سے واپس مکہ آیا، اگر تو کاروبار ہے، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، مجبوری ہے، ورنہ اس کو بھی ہے آپ بات ہے، جدے والا ہو یا پاکستان والا ہو، جب وہ مدینے منورہ سے آ رہا ہے مکہ تو گویا میقات سے گزر رہا ہے، اور میقات سے بغیر احرام سے بھی گزرنا چاہیے۔ گنجائش ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ایک آدمی ڈرائیور ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی کی ملازمت ہے، وہ روز جا رہا ہے، آ رہا ہے، بیچارہ ہر روز یا دوسرے دن دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے یعنی جماع کر لے، دونوں توبہ کریں، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے یعنی لگاتار رکھیں، اگر نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور توبہ بھی کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہے تو روزے میں زیادہ قریب نہ رہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، نیک بھی تھا، اچھا بھی تھا، دین کے احکام سے واقف بھی تھا، اس کا ایک بیٹا پہلی بیوی سے تھا جو شادی شدہ ہے، علیحدہ رہتا ہے، دوسری شادی کی اس سے چھوٹا بیٹا ہے،
تمام جائیداد چھوٹے بیٹے کے نام لگ گئی تو وہ سیدھا جہنمی بن گیا کہ بڑے بیٹے کا اور پہلے کسی کا حق کھا گیا. لہذا چھوٹے بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کو جہنم سے چھڑائے اور جتنا حق بنتا ہے بڑے بھائی کا اور اس کی والدہ کا سب کو ادا. اسی طرح چل سکتا ہے کہ چھوٹا بیٹا حیا کرے، بڑے بھائی کو بلا دے، عالم کے پاس چلے جائیں، ان کو بتائیں کہ جی ہمارا باپ مر گیا، 2 بیٹیاں چھوڑ گیا، اتنے بیٹے چھوڑ گیا، اتنی بیٹیاں چھوڑ گیا، جائیداد کو کیسے تقسیم کریں. وہ جو شریعت کے مطابق فتویٰ دیں وہ خود جائیداد تقسیم کر دے، اپنے باپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے. یہ کہنا کہ مجھے زندگی میں باپ نے تحفہ دے دیا تھا یہ ظلم ہے، کوئی تحفہ نہیں. صحیح حدیث کے مبارک میں واقعہ موجود ہے. ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک باغ جو ہے اپنے ایک بیٹے کو ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، آپ مہربانی کر کے گواہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے کیا اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اور بیٹے ہیں، لیکن یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، میں زندگی میں اس کو ایک بار ہدیہ دینا چاہتا ہوں. میں یا تو سب کو برابر تو ورنہ اس ظلم سے محمد کبھی گواہ نکلے گا. اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا ہے، بیٹے نافرمان بھی ہوتے ہیں، فرما بردار بھی ہوتے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ان کو جائیداد نہیں ملے گی. جائیداد اللہ نے ان کو تیرے گھر میں پیدا کیا، خدا پیدا نہ کر دیتے جائیداد کا وارث نہ بنتا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لو جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ میں نے بیٹے کو آگ کر دیا، میری بیٹی نے نافرمانی کی، میں نے آپ کی جائیداد سے محروم کرے. کوئی محروم کرنے کا حق نہیں رکھتا، یہ انگریز کا قانون ہے. اسلام کے قانون میں نہ تم بیٹے کو آگ کر سکتے ہو نہ بیٹی کو آگ کر سکتے ہو. وہ نافرمان ہیں اپنی جہنم ٹھوکنے میں، لیکن تم ان کو اپنی جائیداد سے اپنے حصے سے محروم نہیں کر سکتے. حج اور عمرے میں عورت کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل پردہ کرے. صرف احرام کے دنوں میں اپنا کپڑا آگے ایسے ڈال دے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے. دیکھو نا ہمارے عام دیہاتوں میں پہلے عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی، لمبی چادر لے کے کھینچ لیتی تھی، بس پردے کا پردہ سامنے کھڑی ہوتی تھی، چہرہ نظر نہیں آتا. جو پردے کا پردہ بھی ہے اور نیچے دیکھ کے چل بھی رہی ہے. عورت پردہ کرتی ہے تو ناک اور ماتھا ننگا کیسے رہے؟ اسی طرح رہے نا. دیکھو یہ کپڑا اس کو اگر وہ یوں ڈالتے تو کیا ہو جائے گا؟ نہ ماتھا باندھا ہوا ہے نہ ناک باندھا ہوا ہے، لگ گیا لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. مشکل ترین کام کوئی نہیں ہے جناب. اور چہرہ کھول کے ہزاروں بندوں کو گناہ میں مبتلا کرنا مشکل نہیں ہے کہ خیمے میں 1000 آدمی بیٹھا ہے، 500 آدمی یہ خوبصورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے، دکھا رہی ہے چہرہ. ان میں بھی لعنت ہے، اس میں بھی لعنت. حج پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھی رہے. باقی میرا بیٹا بھائی بات یاد رکھو کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور کی بات ہے، اس دور میں امن نہیں تھا اس ملک میں، ابھی یہ حکومت نہیں آئی تھی، اللہ اس کو سلامت رکھے. تو پہلے دور تھا ان سے، وہ بڑا بد امنی کا دور تھا. یعنی مدینہ منورہ جانا جو ہے امتحان. ہزار حج کا قافلہ اکٹھا ہوتا تھا، 500 1000 کا قافلہ اونٹوں پہ قافلے جاتے تھے، گاڑیاں بسیں موٹریں تو ہوتی نہیں تھی، تاکہ زیادہ قافلہ ہو کے راستے میں کوئی ہمیں بدو لوٹ نہ دے. یہ تو سعودی حکومت کے آنے کے بعد الحمدللہ امن قائم ہوا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک خان ہوتے تھے اور تھے بھی وہ بیچارے مسلک بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاچا والوں کے قریب تھے. وہ روز مجھ سے آگے ایسا پوچھیں کہ مولوی صاحب اب مدینہ شریف نہ جائیں تو حج تو خراب نہیں ہوگا نا؟ حضرت جان کا خطرہ ہے، سنا ہے گولی مار دیتے ہیں. میں کہوں یار تم تو بڑے عاشق ہو، بریلوی ہو، میں تو وہاں بھی ہوں، میں تو جاؤں گا. تم بڑے عاشق
کے رسول ہو تم لوگ مسئلہ پوچھنے کیوں آتے؟ نہیں حضرت مسئلہ بتائے نا، جانا الگ بات ہے، مسئلہ اگر نہ جائیں حج تو میرا خراب نہیں ہوگا۔ میں کہا بابا حج تو خراب نہیں ہوگا، حج کا تعلق زیارت سے نہیں، زیارت مدینے کا تعلق حج سے نہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ فرماتے ہیں بالا یہ باتیں چلتی رہتی، تو ہم کنکریاں مار کے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ والد کے استاد سے ہم کنکریوں کے لیے جا رہے تھے، وہ کنکریاں مار کے واپس آ رہے تھے، تو میں نے خان بھی میرے ساتھ، میں نے کہا خان دیکھو میرا استاد آ رہا ہے، وہ تو مجھ سے بھی بڑا وہابی ہوگا نا، جب میں وہابی ہوں تو میرا استاد تو پتہ نہیں کتنا بڑا وہابی ہوگا۔ اور اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے السلام علیکم کیا، میں نے کہا حضرت آج کل حالات کا تقاضا ہے، قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، بندوں کو مار دیا جاتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، رائے کیا ہے؟ فرمایا خیر محمد جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے، اور جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے۔ فرمایا جو جایا کرتے ہیں وہ بس نہیں پوچھتے۔ یہ تو عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ ہو تو کود جاتا ہے، مسئلے تھوڑے پوچھتا ہے۔ تو میرا بھائی جس میری بیٹی نے پردہ کرنا ہے نا، اس کو پردہ کرنا آتا ہے، تم تکلیف کا فکر نہ کرو، اور جس نے نہیں کرنا ہے اس کو تو دوپٹہ رکھنے سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے بیچاری کو، کیونکہ جب 3 سال کی بچی ہوئی اور ساری زندگی تم نے دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں آنے دیا تو اب دوپٹہ کیسے رہے؟ اس لیے دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہیں۔ اچھا اب الٹا ڈالتے ہیں، یوں ڈال کے پیچھے ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ روز فیشن بدل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں یوں ڈالیں گے جیسے احرام ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا تم میرے احکام کی نافرمانی کا تو میرے فرشتے بھی زنجیریں لے کے کھڑے ہیں تیری گردن میں ڈالنے کے لیے۔ رمضان شریف میں عمرہ کرنا دن میں افضل ہے یا رات میں؟ ایک موٹی سی بات ہے کہ الاجر علی قدر النصب، ثواب اتنا ملے گا جتنی مشقت ہو۔ دن میں روزہ ہے، مشقت زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے۔ رات ٹھنڈی ہے، کھا پی رہے ہو تو ثواب بھی کم ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تو بالکل عقل کا فیصلہ، جتنی گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا۔ تو روزے کے ساتھ محنت کرنا، بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ بس توفیق دے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو خیر بار بار عمرہ کرنا جائز بھی نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جتنے عمرے کرے جائز ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ تھے، وہ تشریف لاتے تھے کسی ملک سے، اللہ عالم مراکش سے یا کسی اور الجزائر سے یا اللہ عالم، میں جانتا نہیں تھا ان کو کہ وہ کون۔ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ پورا مہینہ جب بھی دیکھا احرام میں ہوتا اور دن رات میں 5 عمرے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو یار یہ اچھی خاصی عمر کا آدمی ہے، لیکن جب دیکھا یا طواف میں دیکھا یا صفا مروا میں دیکھا۔ اچھا میرے اپنے دوست تھے اور وہ آپ کے ملک میں وفاقی منسٹر بھی رہے ہیں، اور ایک پاؤں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بیچاروں کا، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ تھوڑا سا چلنے میں بھی ان کو دقت ہے۔ اب تو انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، یعنی میں جب کی بات کر رہا ہوں تو ان کو بھی ماشاءاللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے گھر میں ٹھہرتے تھے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں نام نہیں دیتا تھا کہ خوشامد نہ ہو۔ آج کل وزیروں کا نام لو تو خوشامد ہوتی ہے نا بلا وجہ، تو آپ کی خوشامد کیوں کرے؟ وہ تو میرا بھائی ہے، ویسے وزیر ہو یا اتنا بھی ہو۔ تو ان کو بھی میں نے دیکھا جناب کہ وہ صبح کی نماز کے وقت، تہجد کے وقت جاتے احرام باندھ کے آ جانا، فجر کی نماز کے بعد میرا درس ہوتا اتنی دیر میں عمرہ کر کے طواف صفا کر کے آ جاتے، میرے ساتھ گھر چلے جاتے، ناشتہ کرتے۔
اچھا پھر عصر کے بعد جناب وہ فوراً عمرے کے لیے نکل جاتے، مغرب کو آ جاتے، مغرب کی شام میرا درد ہوتا ہے، عمرے میں فارغ ہو گئی شام 2 عمرے روز کرتے اور 10 ثواب روزانہ کرتے اس تکلیف کے باوجود، اور منسٹر لیول کا آدمی اور بہت بڑا جگیردار ہے، کارخانے دار ہے، دولت مند ہے، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے۔ ایک ہم جیسے ملائک بھی ہیں کہ زندگی میں پڑے رہے، طواف بھی نہیں ہوتا، ایسے طواف کے لیے جائیں نا معلوم ہوگا کہ 104 بخار ہو گیا، اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، آنے ہی نہیں دیتا، اپنے گھر میں اس کو آنے دیتا ہے نا آپ جس سے تعلق ہو۔ تم اپنے گھر میں دشمن کو آنے دو گے، نوا کے کو آنے دو گے؟ پہلے تو کیا ہے بھائی، کیا بات ہے، وہ جی آپ کو ملنا ہے، وہ جی میں تو آپ کو نہیں جانتا، پوچھو کیا کہہ رہے ہیں، دروازے میں کھڑے کھڑے تلخات ہو کے، اور اگر دوست ہوگا تو گلے لگاؤ گے، آؤ یار ہوگا جی بھاؤ یار اندر بیٹھ کے پہلے بیٹھو تو صحیح نا، بات کے بات کرنا، تو اللہ کو بھی جس سے پیار ہوتا ہے ان کو آنے دیتا ہے۔ اللہ جس کو پیار نہ فرمائے، محبت نہ فرمائے، وہ آنے ہی نہیں دیتے۔ آ جاؤ تو حرم میں نماز بھی پڑھنے دیتے، گھر میں جماعتیں ہو رہی ہیں۔ مفت پیدا یہ بھی حدیث تو نہیں ہے، بدو کا کلام ہے بھائی۔ ایک بندو دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہم خلقتنی مجانا، یا اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا، مجھے تو نے رزق بھی مفت دیا، جنت بھی مفت دے دے۔ ایک بندو دعا میں کہہ رہا تھا، حضور نے نہیں فرمایا۔ میرا بھتیجا والدین کا بہت زیادہ نافرمان ہے، والدین کو گالیاں بھی دیتا ہے، دعا کرو اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے، لیکن یاد رکھو تمہارے اولاد اگر گالیاں دیتے ہیں تم نے ضرور ماں باپ کو گالیاں دی ہو، یہ جزائے عمل ہے۔ ایک دفعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے باپ سے غصے ہوا اور ناراض ہو کے باپ کے گلے میں اس کا پگڑی ڈالی اور گھسیٹ کے لے گیا، باپ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، گھر کے باہر ایک درخت تھا، اس درخت تک وہ چپ رہا، درخت کے آگے جب بیٹا گھسیٹنے لگا تو کھڑا ہو گیا، آپ نے گھسیٹا، ایک تھپڑ مارا وہاں جا کے رکھ نے کہا اس وقت تک تم چپ رہے، کہا یہاں تک تو میں نے باپ کو گھسیٹا تھا، تم نے گھسیٹ لیا میں خاموش رہا، اب آگے تو میں نے گھسیٹے نہیں ہے، پھر تمہیں میں کیسے کیا سکوں؟ تو یہ میرا بھائی ہمارا اپنا عمل ہے جو ہمیں پیش آتا، ہم نے اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو آگے کی امید بھی نہ رکھو۔ اور ویسے بھی آج کل خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں فرما بردار ہیں، ورنہ بات وہی ہے جو اکبر الہ آبادی اپنے زمانے میں بیچارہ رو گیا کہ کیسے بو آئے اولاد سے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار۔ ہم نے ان کو پڑھایا ہی یہ پیدا ہوئے تو ڈیڈی ماما دادا، انشاءاللہ قبر پہ بھی دادا کریں گے، فکر میں کریں گے، جو تم پڑھا رہے ہو نا فکر میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جائیداد میں اپنی بہن کی وراثت کا حصہ اپنے پاس رکھا ہے کہ ان کے گھر میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وقتاً مہدار خرچہ دیتا ہوں، بالکل غلط ہے۔ بہن کا وراثت کا حصہ ان کو دے دو، وہ مستعفی کرتے ہیں، ان سے تو مستعفی پہ لے لو اور ان کو باقاعدہ جو ریٹ ہو علاقے کا پیسے دیتے رہو سال کے۔ اگر لڑکی لڑکا رضامند ہیں اور والدین ناراض ہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، ایسی اجازت دے دو تو انشاءاللہ 90% لڑکی کل گھر میں ہوگی، پھر ولی کی کیا ضرورت ہے؟ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ ایک عمرہ بادشاہ کے نام دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم اپنے لیے کر سکتے ہو، کرو، کیوں نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں امارات دبئی میں رہتا ہوں، وہاں پر بینک اسلامی کے ذریعے قرضہ دے کے گاڑی لینا جائز ہے۔ میرا بھائی جب تک پالیسی سامنے نہ ہو تو آدمی فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر بینک کہتا ہے 1 لاکھ ریال لے لو، تم جانو گاڑی خریدو، ہمیں تم نے 2 سال کے بعد 1,20,000 دینا ہے، یہ سود ہے۔ اگر تم بینک کو کہتے ہو کہ میں نے گاڑی لینی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم گاڑی پسند کرو، میں نے کہا یہ مجھے گاڑی پسند ہے، بینک
جو وہ گاڑی اپنے نام خرید کے کاغذات اپنے نام بنوا کے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ گاڑی ہم نے لے لی ہے، اب ہم آپ کو 1,20,000 میں بیچتے ہیں، خریدو گے؟ پیسے ہمیں قسطوں میں دے دینا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تمہیں گاڑی دے رہے ہیں نہ کہ پیسے دے رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے گاڑی ان کے قبضے میں ہو، قبضے کا مانا کاغذ ان کے پاس ہو، ہر چیز ان کے پاس ہو، گاڑی ان کے نام ہو، پھر وہ گاڑی تمہیں بیچے۔ یہ حالات اگر کوئی آدمی جبل نور پہ جائے، غار ہرا میں جائے، نفل پڑے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جو بدعات کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ منع ہے۔ ایک پیش امام کہتا ہے کہ وہاں بھی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، پہلے تو اس سے پوچھو وہاں بھی کیسے گرفت ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں جانتا تو کیا ہے میں کیا ہر کے کہنے کا کیا ہے سوال۔ طواف کے اندر زیادہ افضل کیا ہے پڑھنا؟ زیادہ افضل ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب رکن یمانی پہ جاؤ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سب سے افضل ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کپڑے ڈھکے ہوئے ہوں، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہت بڑا گناہ ہے، کپڑا پہنو ڈھکنے سے اوپر رکھو۔ لیکن آج کل ماشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، مردوں کا کپڑا نیچے جا رہا ہے، عورتوں کا اوپر جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچتا ہے۔ اب عورتیں اونچا پہنتی ہیں، مولوی شلوار، مولوی پاجامہ، مولوی سوٹ، یعنی مولوی چھوڑتا نہیں، کسی نہ کسی طرح گلے پڑا ہوا ہے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو، سجدے میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی العظیم ہوتا ہی نہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کتنی دفعہ پڑھو؟ جتنا اللہ موقع دے۔ امام جب اللہ اکبر کرے گا تو بھی اٹھ جاؤ گے، 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، کبھی امام زیادہ پڑھتے ہیں کبھی تھوڑا پڑھتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ اگر 2-3 طواف کر لیں تو بعد میں 2 رکعت کر کے سب کی پڑھیں۔ آپ کی صحت خدا کرے اچھی ہو، بڑی مہربانی، آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ میں تو سچی بات ہے، بس آپ لوگوں کی دعاؤں پہ گاڑی چل رہی ہے، آپ لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ اگر میں نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لو۔ حنفی مسلک میں، حنابلہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو حرم میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ بغیر جماعت کے بھی 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ ٹھنڈے دل سے کوئی جھگڑا نہ کرو، وہ بھی ہمارے بھائی۔ حرم میں نماز نہیں پڑھتے، 1 لاکھ تو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 لاکھ تو سارے مکے میں بھی مل جاتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر جماعت مسجد میں پڑھو گے تو 25 لاکھ ملے گا، اور اگر اللہ کے کعبے میں آؤ گے تو 27 لاکھ ملے گا۔ 26 لاکھ کا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حرم میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک امام حرم مسلمان نہیں؟ کیونکہ ہر مسلمان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی، کافر کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو نعوذ باللہ کہ امام مسلمان ہی نہیں ہے تو مکے کا امام بھی مسلمان نہیں، مدینے کا بھی نہیں، صرف تمہاری مسجد کا مسلمان ہے۔ اچھا اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی پڑھاتے ہیں، تمہارا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج کا خطبہ دینے والے بھی تو یہی وہاں امام ہیں، عرفات مینا میں نمازیں پڑھانے والے بھی تو یہی وہاں امام ہے۔ پھر حج بھی کیا، حج بھی عرفات کے بجائے تم علیحدہ پڑھو کہیں مزدلفہ میں، یا لوگ دن میں جائیں تم رات کو جاؤ۔ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس،
کہ شرک کرنے والے پلیت ہیں. اللہ نے فرمایا مشرکوں کو میرا مدنی اعلان کر دو کہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہوں. تو جو پکے مشرک تھے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. جو تھوڑے تھوڑے غلامی ہیں اللہ آنے تو دیتا ہے لیکن جماعت سے محروم کر دیتا ہے. ان کو شرک سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ انہیں ہمارا بھائی بنائے, ہمیں ان کا بھائی بنائے. عصر کی اذان ہو گئی, ابھی جماعت نہیں ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں. رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے, یمن کی طرف ہے. اگر والدہ کو ریڑھی پہ بٹھا کے میں طواف کراؤں اپنی نیت کر لو, انشاءاللہ تمہیں بھی اجر ملے گا. میری بیوی ہے, ہندوستان میں ہے, آنکھوں سے بیچاری معذور ہے, وہ صبر کرنے کے قابل نہیں. آپ اس کی طرف سے حج کرو عمرہ کرو کوئی بات نہیں. اچھی بات ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا نبھا رہے ہو, اس کا اللہ اجر دیں گے. اگر شکایت سے باہر رہنے والا کوئی شخص عمرے کی نیت نہیں کرتا, مکے میں آتا ہے طواف کرے بلکہ نہ کرے بلکہ جو لوگ ملازم ہیں. ایک بات یاد رکھو کہ ملازم ہے لیکن مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا, اب مکے آ رہا ہے لازم عمرہ ہے. ہاں ڈپٹی پہ جا رہا ہے تو گنجائش ہے. یہ نہیں کہ جب آؤ اس لیے کہ میں مکے میں رہتا ہوں یا میں یہاں ملازم ہوں, ان پر تو زیادہ قانونی پابندی ہے. ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات بھی ہیں, کچھ چھوٹی صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, بغیر وضوحات نہ لگائیں. قرآن ہے نا. میری چھوٹی بیٹی بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے, اللہ شفا دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یاد رکھو کہ زمزم پہ اعتقاد کر کہ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اپنی بیٹی کو پلاؤ بھی اور اس کے منہ پہ, سر پہ, بدن پہ جہاں تکلیف ہے وہاں ڈالو بھی صبح و شام, اور اللہ سے دعا کرو اور یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ شفا ہوگی. اگر زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دی جائے کوئی بات نہیں, لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ رقم تم غریب لڑکی کی والدہ والدین اولیاء الامر کو دے دو کہ بھئی اس کی شادی میں خرچ کریں, اس کو مالک بنائیں. تمہاری زکوٰۃ کے وہ مالک بنے. یہ پابندی نہیں کر سکتے. ہاں سامان لے کے زکوٰۃ میں دے دو وہ بھی جائے گا. یہ ابھی بتایا ہے کہ اگر زیارت کی وجہ سے مدینہ جاؤ آپ کی بے رابطہ. اگر منی خارج ہو تو غسل ہوگا, مدی یا وضی ہو تو وضو ہوگا. اگر مدینہ منورہ جانے سے پہلے بندہ جدہ چلا جائے وہاں سے مدینے جائے کوئی بات نہیں. اگر میں اپنے بزرگ کو ریڑھی پہ طواف کرا رہا تھا تو رمل نہیں کر سکا کوئی بات نہیں. مسجد عائشہ بھی جو عمرہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے, لیکن یہ اس عمرے کا بدل نہیں ہو سکتا جو تم اپنے ملک سے کرو گے یا جو لوگ مدینہ منورہ میں کام سے کریں گے. ہم لوگ حرم میں کام کرتے ہیں, جب چھٹی پہ پاکستان جاتے ہیں واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. رمضان المبارک میں ڈیوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے, تو بعد میں موقع بھی نہیں پڑھ لو. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب نعتیں پڑھتے ہیں تو لوگ ویلیں دیتے ہیں, پیسے ڈالتے ہیں, یہ تو بدعات ہیں, یہ تو مجرے کرنے والوں کا کام ہے. نبی کی نعت پڑھنے والے کو تیرے روپے دھیلے کی کیا ضرورت. ایک بندے کا شادی بند ہو گیا, اس کا کوئی علاج بتائے. میرا اپنا بند ہو گیا تو اس کو میں کیا بتاؤں. میں 5 سال سے جو کہہ رہا ہوں کسی طالب نے ہمت کی تو تم مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گا. میرا بھی کھلے گا, میرا بھی کھلے گا. اللہ کے بندے مجھے وظیفہ آتا میں شادی نہ کر دوں. یہ کوئی تیر شیر ڈھونڈو. میرے جیسے نلائق آدمی میں وظیفے ہوئی تو مجھے 5 سال سے میرا اپنا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک شاگرد نے کیا تھا,
ایک دن آ گیا استاد آپ کے لیے شادی ڈھونڈ دیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا وفادار ہے. میں نے کہا یار بڑی مہربانی بڑی خوشی کی بات ہے آرام سے سنا. استاد اس کا 7 بچہ ہے. میں نے کہا پھر پہلے میں سکول کھول لوں شادی بعد میں کرتا. اور اللہ کے بندے 7 بچوں کی میں خدمت کروں الٹا مجھے کیا فائدہ ہوا بھائی. کہتے بس رشتہ تھا ہم کو تو یہ اچھا لگا. میں کہا تم کرو گے کہتے میں تو نہیں کروں گا. وہ بھی میرا شاگرد ہے ماشاء اللہ. ایسے شاگرد ہوں تو سبحان اللہ انشاءاللہ دنیا میں جنت. میں تو ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا مجھے یقین ہے. مجھے 100% یقین ہے اللہ مجھے ان کی وجہ سے بخشتے ہیں. عید میلاد النبی جو ہمارے ملک میں مناتے ہیں خالص بدعت ہے. اگر یہ ذرا بھی دین ہوتا تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا مناتی اور ابو بکر عمر عثمان و علی مناتی. تم ان سے زیادہ عاشق ہو. اس طرح سے تو رواج ہے. اگر ایک آدمی کے ساتھی بچھڑ گئے احرام کھول دیا سر نہیں مڈایا 12 گھنٹے گزرنے کے بعد سر مڈایا 1 بکری دم ادا کرے. میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہوں طواف میں تیسرا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اگر دوبارہ عمرہ بغیر احرام کے کرے بغیر احرام کے عمرہ ہوتا ہی نہیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا طواف کیا صفا مروا دوڑا بال نہیں کٹائے کپڑے پہن لیے اسی پہ 12 گھنٹے گزر گئے ہیں یا زیادہ گزر گئے. بال بھی کٹائے 1 بکری دم بھی ادا کرے طواف کرے لیکن طواف میں کچھ بھی نہ پڑھے خالص چپ رہے طواف ہو جائے گا. طواف چکروں کا نام ہے پڑھنے کا نام تو ہے ہی نہیں. ہم پیسہ کسی اچھے کام میں لگائیں کوئی ثواب نہیں. حرام پیسہ خرچ کر کے ثواب کی نیت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اللہ حلال پہ اجر دیتے ہیں حرام پہ. ویسے وہ حرام کا پیسہ جو ہے نا تو کسی غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو. میں جب کسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے جو گواہ پوچھنے جاتے ہیں وہ آ کر مولوی صاحب کو بتاتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا وارث اللہ اور نبی ہے. یہ کوئی لفظ نہیں ہے ظاہروں کی باتیں ہیں. سب کا وارث اللہ ہے پھر وہ لڑکی کا وارث اللہ ہے. بات یہ ہے کہ اس کو نکاح قبول ہے یا نہیں. صرف اللہ نبی کو وارث بنا کے رہنا یہ قبول نہیں تو نکاح سے نہ ہوا. یہ پوچھو کہ تمہیں قبول ہے فلاں کے ساتھ تیری شادی کر رہے ہیں بے عوض حق المال قضا تمہیں قبول ہے. وہ کہ قبول ہے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں. میں 8 سال پہلے مکے آیا تھا عمرہ نہیں کیا. اب عمرہ قضا کر دو پیسہ بھی کما لیا ہے 1 بکری دے دو. 8 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک کام بن گیا ہوگا نا. ابراہیم کے اندر جو پتھر پڑا ہے آیت الکرسی لکھی گئی کوئی لکھی گئی ہے کرسی پتھر تم نے کہاں سے پڑھ لی. وہ تو حضرت ابراہیم کی